بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم اس نبی کا تذکرہ کریں گے جن کی دنیا میں کوئی قوم نہیں تھی۔ ہر نبی نے اپنے لوگوں سے خطاب اور وعظ کرتے ہوئے یا قوم کا لفظ استعمال فرمایا، جیسے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ، کہ ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ، کہ سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا حضرت صالح علیہ السلام کو، انہوں نے فرمایا اے میری قوم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی الفاظ استعمال فرمائے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ، کہ ہم نے مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے بھی یہی فرمایا یا قوم۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں بھی یہی لفظ ہمیں ملتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم کے لوگو اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یا قوم کے لفظ سے ہی مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، تو قوم کا لفظ استعمال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قوم کا لفظ استعمال فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، کہ قرآن پاک آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، آپ کی قوم اس کو جھٹلاتی ہے حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق کتاب ہے۔ تو تمام انبیاء نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے یا قوم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ہر نبی کی قوم اور قبیلہ ہوا کرتا تھا، لیکن ایک نبی ایسے بھی گزرے ہیں جن کی کوئی قوم نہیں تھی، انہوں نے کبھی بھی اپنے وعظ میں یا قوم کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، ہمیشہ یا بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی تذکرہ فرمایا ان کی وعظ کا، ان کے خطاب کا، تو یا بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو یا بنی اسرائیل فرمایا، یا قوم نہیں فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اب اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی لوگوں سے وعظ اور خطاب کرتے ہوئے یا قوم کا لفظ اس لیے استعمال نہیں فرماتے تھے کہ قوم بنتی ہے والد کی طرف سے، خاندان اور برادری انسان کی وہ ہوتی ہے جو اس کے والد کی طرف سے ہوتی ہے، تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، تو اس لیے ان کی کوئی قوم اور برادری نہیں تھی، ہمیشہ اپنے لوگوں سے وعظ کرتے ہوئے یا بنی اسرائیل کا لفظ استعمال فرماتے تھے۔ تو یہ وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یا قوم نہیں فرمایا بلکہ یا بنی اسرائیل فرمایا، جبکہ اس کے برعکس تمام انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا تو انہوں نے اپنے لوگوں کو یا قوم کے لفظ سے مخاطب کیا ہے۔ تو یہ فرق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔